انصاف کے چیئرمین عمران خان پہنچے ہیں۔ 4 آبزرویشنز۔ سب سے پہلے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اگر عمل ہوتا تو ملک میں یہ جو تھوڑی بہت بھی دہشت گردی ہوئی ہے اور لگ رہا ہے ایسے کہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ نہ ہوتی۔ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو جسٹس قاضی عیسیٰ کی پوری رپورٹ ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس میں آپ کہیں کہ یہ ان کے اوپر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی صفائیاں پیش کرے۔ وہ ایک سپریم کورٹ کے ایک ایسے جج نے وہ رپورٹ بڑی تفصیل میں جو لکھی تھی، اس کے اوپر ابھی بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بڑی کئی چیزوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ نیشنل ایکشن پلان میں کہ پولیس کو جب تک پولیس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، یہ رینجرز یا یہ فوج کے اوپر نہ چھوڑا جائے کہ وہ دہشت گردی ختم کریں گے۔ پولیس جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ایک معاشرے کے اندر وہ ادھر انٹیلیجنس گیدرنگ بھی ہوتی ہے، وہ علاقے میں بھی لوگوں کو جانتے ہیں، اور جتنا آپ کی پولیس کی سٹینڈرڈ اونچی ہوگی اتنا ہی آپ کی چانس ہے دہشت گردی کو صحیح معنی میں جنگ جیتنے کی۔ پختونخوا کے اندر ہماری پہلی باری آئی، یہ 3 سال صرف پہلی دفعہ تحریک انصاف کو باری ملی ہے۔ آج پاکستان کی مثالی پولیس ہے، اور یہ کوئی ہم نے جادو نہیں کیا، یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پولیس کو پروفیشنلائز کرنا ہے، ہم نے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، ہم نے پولیس کو غیر جانبدار بنانا ہے، ہم نے اس کو پروفیشنلائز کرنا ہے، ہم نے اس کی بھرتیاں سفارشوں پہ نہیں این ٹی ایس سسٹم کے اوپر کرنی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ ہم نے کیونکہ ایک ایماندار اور پروفیشنل آئی جی کو لا کے اور ان کو پھر بالکل کوئی مداخلت نہیں کی، آج کرائم بھی نیچے گئی ہے۔ پختونخوا کی پولیس کو آپ انٹرنیشنل لیول سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے ایکٹ پاس کیا پولیس ایکٹ پختونخوا کی اسمبلی سے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پنجاب اسمبلی میں بھی تحریک انصاف پیش کرے گی وہ ایکٹ، سندھ اسمبلی میں بھی پیش کرے گی وہ جو ایکٹ ہم نے پاس کیا پختونخوا میں، جو کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرتا ہے، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی۔ یہ ہم اتنی دیر یہ دیکھتے آئے ہیں، کہتے آئے ہیں کہ جناب پولیس کو ٹھیک کریں گے، پولیس بگڑ رہی ہے، پولیس ٹھیک نہیں ہو رہی پنجاب میں اور سندھ میں۔ تو ایک ہم اسمبلی میں وہ لے کے آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون اس کو سیبوٹاج کرتا ہے۔ اگر ان کی نیتیں صاف ہیں، اگر یہ پولیس کو پروفیشنلائز کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کو واقعی لوگوں کی فکر ہے، تو یہ اس ایکٹ کو پاس ہونے دیں گے اسمبلیز میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بدنیتی ہے، یہ پولیس کو ٹھیک ہی نہیں ہونے دیتے، اس لیے کہ انہوں نے انتقامی کارروائی کرنی ہوتی ہے پولیس کے ذریعے، انہوں نے لوگوں کو مروانا ہوتا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے، انہوں نے جھوٹی ایف آئی آرز کاٹنی ہوتی ہیں، انہوں نے ساری اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں وہاں رائے ونڈ میں بیٹھ کے، ان کے خاندان، ان کا بیٹا وہ شہباز شریف کا، وہ حمزہ، وہ ایس ایچ اوز اپوائنٹ کرتا ہے۔ جب آپ اس طرح کی پولیس کو پولیٹیسائز کریں گے، کراچی میں سندھ میں بھی آپ حال دیکھ لیں پولیس کا، یا پنجاب میں بھی دیکھ لیں، اور 6 دفعہ باریاں لے چکی ہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اور جس طرح جب تک یہ ایکٹ پاس نہیں کریں گے 6 دفعہ اور بھی باریاں لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑنے لگا یہاں پولیس کو۔ دوسری چیز دیکھیں، فاٹا ریفارمز کی سخت ضرورت ہے۔ ضرب عضب کا اگر فائدہ اٹھانا ہے تو فاٹا ریفارمز یعنی فاٹا کو اور پختونخوا کا مرجر اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح لوگ واپس جائیں گے فاٹا میں، ان کے اندر اگر ہم نے ابھی سے قدم نہ اٹھایا، ریفارم نہ کیا، ان کے اندر بڑھا سکتی ہے دہشت گرد، بلکہ وہاں نوجوان جن کو نوکریاں نہیں مل رہی، جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، وہاں کوئی چیز کھڑی نہیں ہے، جب تک وہاں ریہیبلیٹیشن نہیں ہوگی، وہ لوگوں کے پاس جب روزگار ہی نہیں ہوگا، وہ ان کے گھر برباد ہوئے ہیں، اور وہ جب دیکھیں گے کہ دہشت گرد یا جو بھی طالبان اگر بیچ میں ان کے آ گئے، وہ پھر سے شروع ہو سکتا سب کچھ۔ اس لیے فوری طور پہ پختونخوا کا اور فاٹا کا مرجر کرنا چاہیے، ان کو جوائن کرنا چاہیے، بیٹھ کے پھر آہستہ آہستہ جو
جو قوانین ہیں وہ پختونخوا کے آہستہ آہستہ وہاں جانے چاہیے، ان کے ساتھ مشاورت کر کے فاٹا کے لوگوں سے. لیکن جو پیسہ خرچ کرنا ہے ریبیلیٹیشن کے لیے، وہاں اجڑا ہوا ہے سارا فاٹا. وہ ہوگا تب جب وہاں کوئی سسٹم بنے گا، وہاں جب لوکل گورنمنٹ لے کے آئیں تاکہ اس کے ذریعے پیسہ خرچ کرے. ابھی جو پیسہ بھی جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، کرپشن میں چلا جاتا ہے. تو فاٹا ریفارمز یا پختونخوا کا اور فاٹا کے دوسرا بڑا اہم ایشو ہے. ابھی تک کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. کیبنٹ کی میٹنگ تھی جس میں یہ سنا تھا، میں نے سنا ہے وہ انہوں نے ملتوی کر دیا. اس سے نقصان ہو رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور تیسری کہ اگر آپریشن رینجز کا ہو سکتا ہے کراچی میں تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کس سے بچا رہے ہیں یہ؟ کیا انہوں نے پالے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں اور وہ دوسروں کے پیچھے جانا ہے، ہمارے کو نہیں جانا؟ یہ جو گڈ اینڈ بیڈ طالبان یا ٹیررسٹ کی بات کرتے ہیں، ضروری ہے کہ ایک اگر مسئلہ ہے اور سارے پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں یہاں آپریشن کرتے ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس وقت دندناتے پھر رہے ہیں؟ شہباز شریف نے کہا جناب کہ طالبان کو میسج دی چند سال پہلے کہ جناب پنجاب میں کچھ نہ کرنا، باقی مرتے جائیں سے پنجاب میں نہ ہاتھ لگانا. یعنی یہ اگر ایٹیٹیوڈ ہے ایک سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر کا، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صحیح معنی میں ایک ملک اکٹھا ہو کے یہ دہشت گردی کی جنگ جیتے گا؟ اس لیے میں ابھی بھی کہوں گا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے دستخط کی ہوئی ہے. ہم سب کی کنسنسس تھا اس پلان کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کریں، کیونکہ اس کے نقصانات بہت ہیں. یہ جو تھوڑا بہت امن آیا ضرب عضب کے بعد اور یہ کراچی کے آپریشن کے بعد بھی، یہ اگر ہم نے اب ایکٹ نہ کیا یہ سب ضائع ہو جائے گا. اور مشکل یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو سوائے پیناما کے اپنی آپ جان بچانے کے لیے، پیناما کی اور ان کی گورنمنٹ کو، ان کے وزیروں کو سوائے پیناما کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں بھی گورننس دینی ہے. پی سی بی پی ایس ایل کرانا دیکھیں، اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا، ساری دنیا کی ڈیموکریسیز میں یہ ہونا تھا کہ جب ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا جو پیناما کا ہے تو ان کو کسی اور کو پرائم منسٹر بننے دینا چاہیے تھا، اپنے آپ کو کلیئر کر کے واپس آتے. یہی یوسف رضا گیلانی کو مشورہ نواز شریف نے دیا تھا کہ آپ ریزائن کر کے ابھی اپنے آپ کو کلیئر کر کے واپس آئیں. نواز شریف کو کلیئر کر کے اس لیے گورنمنٹ کام ہی نہیں کر رہی. ساری گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو بچانے کے لیے، ان کی کرپشن بچانے کے لیے. صاحب آپ نے نیشنل الیکشن پلان کا ذکر کیا، الزام یہ لگایا جاتا ہے اور چودھری نثار نے برملا بھی کہا کہ کالعدم تنظیمیں جو ہیں وہ بے ضرر ہیں، ان کو دہشت گردی سے الگ کرنا چاہیے. نیشنل الیکشن پلان کے اندر انتہا پسند تنظیم اور کالعدم تنظیمیں دونوں نیشنل الیکشن پلان کے اندر ہیں ان تنظیموں کے خلاف کارروائیاں. آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار وجہ ہیں، وزیر داخلہ جو ہیں، اور وفاقی حکومت جب عمل نہیں کرے گی تو صوبائی حکومتیں کس طرح عمل کریں گی؟ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان پہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا ہوا ہے اس کے اوپر. ایم کیو ایم الطاف حسین نے 1 گھنٹہ ڈیلے کروایا اور پھر الطاف حسین نے بھی اس کے اوپر ایم کیو ایم سے سائن کروایا جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. تو جب ساروں کا کنسنسس ہے تو کیوں نہیں اس کے اوپر عمل ہو رہا؟ یہ پوچھنا چاہیے. پی سی بی ایس ایل کرانا چاہ رہے ہیں، دوبارہ کرکٹ کے خلاف سازش ہے. کل شہریار خان کی جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جناب فائنل جو ہے وہ پی ایس ایل کا پاکستان میں ہوگا، اور 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے بعد میکسیمم، اور لاہور میں ہوگا. سمجھتے ہیں کہ کوئی بین الاقوامی سازش بھی ہے پاکستان کے خلاف؟ تو کرکٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ایک ہو سکتا ہے کہ میسج ہو کہ لاہور میں جو فائنل کرنا ہو اس کو پاکستانی پلیئرز تو نہیں ڈریں گے، لیکن فارنرز جو ہیں وہ تو ڈر جائیں گے نا اس چیز سے. تو ہو سکتا ہے ان کو ڈرانے کے لیے کیا، میں کہہ نہیں سکتا. آپ گول میز کانفرنس میں آ رہے ہیں. خان صاحب، اگر ہم کرکٹ کے ایک لیجنڈ عمران خان سے یہ پوچھیں کہ کیا وہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں چاہتے ہیں تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ دیکھیں، میں تو پی ایس ایل سارا پاکستان میں چاہتا ہوں، میں صرف ایک نہیں چاہتا کہ صرف فائنل لاہور میں ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو فارنرز ڈرتے ہیں ان باہر اور زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. جب کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو باہر اور زیادہ خوف طاری ہو جاتا ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو فارنرز ہیں وہ ڈرتے ہیں. اور وہ جو سری لنکا کا بس کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد
ایک انٹرنیشنلی یہ تاثر چلا گیا کہ پاکستان ایک سیف جگہ نہیں ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے انٹرنیشنل ٹورز کے لیے. اوکے تھینک یو ویری مچ. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لاہور پہنچے ہیں اور گزشتہ روز مال روڈ دھماکے کے زخمیوں کی عیادت بھی کی جائے گی. ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ رینجرز اور فوج پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا, مکمل طور پہ پولیس کو صحیح کرنا ہوگا, ان سے کام لینا ہوگا دہشت گردی پہ خاتمہ پانے کے لیے.